پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد راجہ صاحب اب آپ کے پاس کیا آپشنز بچتے ہیں؟ دیکھیں بات بڑی واضح ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں اسی تناسب میں کسی سیاسی جماعت کو دی جا سکتی ہیں جس تناسب سے اس نے جو جنرل نشستیں ہیں وہ جیتی ہوں. اگر ایک جماعت نے 10% نشستیں جیتی ہیں 8 فروری کو تو اس کو مخصوص نشستوں میں سے بھی 10% ہی ملیں گی خواتین کی اور اقلیتوں کی, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. الیکشن کمیشن نے اس سے زیادہ نشستیں دے دی ہیں جماعتوں کو. پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو کچھ نہیں دیا, لیکن جیسے خیبر پختونخوا اسمبلی ہے وہاں 87 نشستیں 115 میں سے سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کی ہیں. ان نشستوں کے حوالے سے جو مخصوص نشستیں بنتی تھیں وہ تمام کی تمام دیگر جماعتوں کو دے دی گئی ہیں. جن کی 1-2 نشستیں تھیں ان کو مخصوص نشستیں 4-5 مل گئی ہیں. تو یہ صریحاً آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اب اس خلاف ورزی کو روکنے کے لیے عدالت کے پاس اختیار تھا. پشاور ہائی کورٹ نے کسی وجہ سے وہ اختیار استعمال نہیں کیا. جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے, لیکن سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں ضرور اس معاملے کو دیکھے گی کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک جماعت اپنے تناسب سے زیادہ نشستیں حاصل کر لے مخصوص نشستوں میں سے. تو میری نظر میں یہ صریحاً آئین کی خلاف ورزی ہے. اور اگر کوئی قانونی شک الیکشن ایکٹ 2017 کی اس طرف اشارہ کرتی ہے, جو کہ میری نظر میں نہیں کرتی, الیکشن ایکٹ 2017 میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر کسی جماعت کو اس کے تناسب سے زیادہ مخصوص نشستیں دی جا سکیں. تو یہ میری نظر میں یہ بالکل غیر آئینی ایک فیصلہ ہے. الیکشن کمیشن کا بھی اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. تو سپریم کورٹ میں اس حوالے سے کیس میری نظر میں مضبوط ہوگا. یہ تو آپ بات کر رہے ہیں ان نشستوں کی جو اضافی نشستیں دیگر پارٹیوں کو دی گئی, یہاں بات ہو رہی ہے آپ کی جو نشستیں جو آپ کا حق بنتی تھی بقول آپ کے. اچھا, تحریک انصاف سے نشان سر چھنا تھا, انتخابی نشان. تحریک انصاف بطور پارٹی تو رجسٹرڈ تھی الیکشن کمیشن میں بھی اور پارلیمنٹ میں بھی. تو کیا یہ کہیں ایرر آف ججمنٹ تو نہیں ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کہ آپ تحریک انصاف میں شامل ہونے کے بجائے اس پارٹی کا حصہ بنے کہ جس کی ایک بھی نشست نہیں تھی؟ چلے تحریک انصاف نہ صحیح تو مجلس وحدت المسلمین وہ تو پارلیمنٹ میں موجود تھی. تو یہاں پہ یہ کیا اسٹریٹجی تھی, یا پھر اس کو ججمنٹ ایرر آف ججمنٹ کہا جائے گا؟ یہ آپ کا سوال بالکل درست ہے, مناسب ہے. یہ ممکن تھا کہ تحریک انصاف ہی کو جوائن کر لیا جاتا, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو فیصلہ ہوا اس میں کچھ اور جو ہیں خدشات بھی پیش نظر تھے. اس وقت بات چل رہی تھی کہ شاید تحریک انصاف پہ بطور جماعت حملہ کیا جائے, اس کو تحلیل کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ تمام خدشات یا ممکنات سامنے تھیں. اچھا, میں شاید آپ کی آخری بات نہیں سن پایا, میں دہرا دیتا ہوں. سوال میرا ایگزیکٹلی سر یہی ہے کہ وحدت المسلمین بھی تو ایک آپشن تھا نا راجہ صاحب, وہ کیوں نہیں؟ مطلب اس کے ساتھ آپ کو شاید یہ لکونہ جو ایک چھٹ گیا ہے شاید اس کا سامنا نہ کرنا پڑتا. تو اور پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو آج دلیل آپ کے مخالفین آپ کے خلاف لے رہے ہیں کہ آپ کو ایک بھی سیٹ نہیں ملنی چاہیے, اگر وحدت المسلمین ہوتی آپ کا اتحادی تو شاید پھر یہ مسئلہ نہ ہوتا. یہ بھی بحث ہوئی. دیکھیں میں اس بحث کا حصہ نہیں ہوں جو حتمی بحث ہوئی اور جس کے تحت فیصلہ کیا گیا. جو یہ وحدت المسلمین مجلس وحدت المسلمین تھی اس حوالے سے بالکل غور و خوض ہوا, اور ایک بہت بڑا طبقہ پی ٹی آئی میں اس بات کا حامی تھا کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے, ان کو جوائن کیا جائے. لیکن آخری وقت ایسا کیوں نہیں ہوا یہ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا, یہ بعد میں یہ بات سامنے آئے گی. اچھا, یہ بتائیے گا سر کہ آپ جو ایک دلیل دے رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں اگر آپ کو نہیں ملتی تو کسی اور کو بھی نہ دی جائیں, جو آپ کے کوٹے کی ہیں وہ کسی اور کو نہ دی جائیں, کیا دیگر عدالتی فورمز پر بھی آپ یہی دلیل کیری آن کریں گے؟ جی میں نے یہی عرض کیا نا کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ نشستیں آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے, کیونکہ دیگر جماعتوں کو نشستیں ان کی جیتی ہوئی نشستوں کے تناسب ہی سے ملنی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس تناسب سے زیادہ نشستیں کسی بھی ایوان میں حاصل کر لیں. لہٰذا اگر یہ نشستیں تحریک انصاف کو نہیں دی جاتی تو یہ نشستیں کسی کو نہیں دی جائیں گی. اور چونکہ تحریک انصاف کو نہ دینے کا جواز الیکشن ایکٹ کو بنایا جا رہا ہے, الیکشن ایکٹ کے سیکشن 104 کو, اس لیے میری نظر میں وہ سیکشن کا عدم ہے, آئین کے خلاف ہے, کیونکہ آئین کی یہ منشا نہیں ہے کہ کوئی بھی اسمبلی نامکمل رہے.
لہٰذا جو چیز بھی اسمبلی کی تکمیل کی راہ میں حائل ہوتی ہے وہ غیر آئینی ہے. سیکشن 104 الیکشن ایکٹ کا غیر آئینی ہے اور یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ کو طے کرنا پڑے گا. اچھا راجہ صاحب، الیکشن کمیشن نے ایک عدالتی نظیر کا سہارا لیا ہے، کیا الیکشن کمیشن ایسا کر سکتا ہے؟ یعنی وہ اس طرح سے تشریح کر سکتا ہے خود سے؟ نہیں کر سکتا. صریحاً الیکشن کمیشن کا فیصلہ غلط ہے جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیگر جماعتوں کو ان کے تناسب سے زیادہ سیٹیں دی جا سکتی ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اچھا جو آپ دیگر پارٹیوں کو سیٹیں تقسیم نہ کرنے کا موقف اپنا رہے ہیں، اس کی قانونی دلیل کیا ہے سر؟ دیکھیں میں آپ کو بتا چکا ہوں نا، آپ سنیں میری بات، 3 دفعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جی. کہ آئین یہ کہتا ہے کہ سیٹیں اسی تناسب میں دینی ہیں جس تناسب میں کوئی جماعت جیتتی ہے سیٹیں. اگر اس تناسب سے دیں سیٹیں تو پھر کچھ سیٹیں خالی رہ جائیں گی اگر تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی جاتی. اور وہ خالی رکھنے کا جواز جو ہے وہ الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 104 ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میری نظر میں یہ سیکشن 104 الیکشن ایکٹ کا یہ بھی خلاف آئین ہے اور اس کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے، کیونکہ آئین یہ تصور نہیں کرتا کہ اسمبلی نامکمل رہے. اس وقت اسمبلی کی تکمیل کی راہ میں الیکشن ایکٹ کا سیکشن 104 حائل ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھا کیا، آپ نے اس کی آپ نے وضاحت کر دی. اچھا جو آپ کی الیکشنز کے حوالے سے فارم 45 47 پھر الیکشن کو ڈیلے کیا جانا، اس حوالے سے جو آپ کی شکایات تھیں الیکشن ٹریبیونلز میں آپ کی شکایات تھیں، وہ کہاں تک پہنچی ہیں؟ دائر ہو رہی ہیں مقدمات، اگلے چند دنوں میں دائر ہو جائیں گے، میرا مقدمہ بھی دائر ہو جائے گا. اور سر یہ پروسیس کتنا طویل ہوگا، مطلب کتنا وقت لگ سکتا ہے ان شکایات پہ مزید؟ جی اس میں دیر لگتی ہے، ہم کوشش کریں گے، عدالتوں سے ہم یہ توقع کریں گے کہ قانون میں جو وقت دیا گیا ہے 4 ماہ کا، اس وقت کے اندر یہ فیصلے ہوں. لیکن آگے ہم چل کے دیکھیں گے کہ عدالتوں کا رویہ کیا ہوتا ہے. چلیں راجہ صاحب، بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.